سب سے پہلی گزارش یہ ہے بھائی کہ اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے یہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کا جو دین ہے اس کی خدمت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں، جس پر نگاہ رحمت فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے دین اور قرآن سے وابستہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی، اللہ نے مجھے اور آپ کو محض اپنے کرم سے الحمدللہ اس کوشش میں شامل کیا۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے یہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، باقاعدگی کے ساتھ ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تو ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے، تو اس طرح یہ جو ہماری کوشش ہے یہ انشاءاللہ العزیز مستقل بنیادوں پر جب چلتی رہے گی تو ایک ایک قطرہ قطرہ ملنے سے انشاءاللہ وہ دریا بنے گا۔ تو جو دوست شروع سے لے کر ابھی تک شامل رہے، ممکن ہے پہلے دن انہیں نہ سمجھ آ رہی ہو، ایک ہفتہ نہ سمجھ آ رہی ہو، لیکن الحمدللہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی، بار بار ایک بات پڑھانی پڑی، بار بار پڑھائی، ہیلے سے بہانے سے۔ آپ حضرات کو ہو سکتا ہے بہت ساری باتوں کی سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ کس طریقے سے ہم نے آپ کو ہیلے بہانے سے الحمدللہ پڑھایا، اس کو یاد کروایا، اس کو دہرایا۔ اور میں یہ والی بات پہلے بھی عرض کی، آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری خواتین کی کلاسز تھیں ان میں ماشاءاللہ خواتین کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتی ہیں، وہ ہوم ورک کرتی ہیں، وہ جو بات انہیں بتائی جائے وہ زیادہ اہتمام سے کرتی ہیں۔ ہمارے بچوں میں بھی یہی ہے کہ بچیاں اور طرح کی ہوتی ہیں، بچے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو طلباء ہوتے ہیں وہ جس عمر کے بھی ہیں، آپ حضرات میں سے بزرگ طلباء بھی ہیں، تو ان کا مزاج اور ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کلاس میں اس طرح کا ہوم ورک، اس طرح کا وقت دینے کا اہتمام شاید نہیں ہو پاتا مردوں سے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ بہت فائدہ ہوا، بہت آپ لوگوں نے محنت کی، اور الحمدللہ آپ نے خود دیکھا سورہ یاسین کا ترجمہ کرتے ہوئے اور پہلے پارے کا جو پہلا ربع ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ الحمدللہ بھرپور فائدہ ہوا۔ اور یہ پہلے دن نہیں ہو گیا، صرف ہمیں 1 مہینہ 40 دن لگے، بعض ساتھیوں کی اس سے بھی کم دن لگے، لیکن الحمدللہ ہم اس منزل تک پہنچے۔ اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ آپ حضرات اگر جڑے رہیں گے، وابستہ رہیں گے اور مستقل مزاجی کے ساتھ انشاءاللہ اس کا حصہ رہیں گے تو بہت جلد پورا قرآن، پورا دین انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تیسری گزارش جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ دیکھیں ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ ایک سیکھنے کی کوشش ہے، لیکن ہر وقت سیکھتے رہیں، ہر وقت ڈرتے رہیں، ہر وقت محتاط رہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ تھوڑا سا کوئی 4 لفظ آگے تو ہم میں سے ہر بندہ مفتی اور مجتہد بن جاتا ہے، یہ نہ کریں۔ یہ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ یہ کبھی نہ کرنا، اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ آپ نے بہت پڑھ لیا اور آپ مفتی ہو گئے اور آپ علامہ ہو گئے۔ بھئی ہر وقت ہم سیکھنے والے، ہر وقت ہم طالب علم ہیں، اور یہ جو استاذ کا رشتہ ہے یہ بہت بنیاد ہے۔ یہ جو مین سٹریم ہے امت کی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالجماع کا حکم دیا، یہ بڑی بنیادی اور لازمی بات ہے۔ اس لیے رجوع کریں اساتذہ کرام سے، رجوع کریں مستند علماء کرام سے، اور رجوع کے بغیر، بنیاد کے بغیر، سند کے بغیر، اساس اور بنیاد کے بغیر کوئی چیز نہ کریں، اور اس معاملے میں بہت ہی محتاط رہیں، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی کے لیے شیطان کے نورانی جال اس کو اپنے اندر الجھا لیتے ہیں اور آدمی راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہنا ہے، آخری سانس تک ڈرتے رہنا ہے، اور علماء اہل حق سے اور اساتذہ سے وابستہ رہنا ہے۔ دیکھیں اگر ویسے قرآن کریم عربی سے یا اپنی ذہانت اور فطانت سے سمجھنا یہ ہوتا تو دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو گمراہ ہوئے، اور وہ انہوں نے بعض نے ان میں سے قرآن کریم کو ڈھال بنایا۔ ان کے نام لینا میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ انہوں نے قرآن کریم سے دلیل پکڑ کر یا قرآن کریم کا سہارا لے کر گمراہی کا راستہ چنا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم سند کے ساتھ، ہم اجتماعیت کے ساتھ، ہم امت کے ساتھ، جو پوری امت نے، ہمارے اکابر نے، فقہا نے، مفسرین کرام نے، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جو قرآنیات پر کام کیا، ہم اس کو فالو کریں
اور کوئی نیا راستہ، کوئی نئی ترتیب اس کو اپنانے سے گریز کریں۔ پانچویں بات یہ عرض کرنی ہے کہ شاید یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، لیکن آج یہ میں دوبارہ سنانا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں بادشاہ جاتے تھے تو ایک بادشاہ کا قافلہ نکلا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بابا جی پودا لگا رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ یہ ذرا بابا جی کے پاس رکیں اور دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پوچھا بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں پودا لگا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا طنزیہ انداز سے کہ بابا جی یہ پودا کب بڑا ہوگا اور کب یہ پھل دے گا اور کب اس سے آپ پھل کھائیں گے؟ یہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ٹانگیں آپ کی قبر میں اور آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ تو بابا جی مسکرائے اور فرمایا بادشاہ سلامت آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اگر یہ والی بات ہمارے باپ دادا سوچتے تو آج دنیا میں کوئی پھل نہ ہوتا، آج دنیا میں کوئی درخت نہ ہوتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے سوچا اور انہوں نے درخت لگائے اور الحمدللہ آج ہم سائے کی نعمت ہمیں حاصل ہے، پھل ہمیں نصیب ہیں۔ اگر ہم یہ والی بات سوچیں گے کہ ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوگا تو پھر تو ہماری جو اگلی نسلیں ہیں وہ تو پھر محروم رہ جائیں گی، اس لیے ہمیں یہ بات نہیں سوچنی چاہیے۔ بادشاہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی اور بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بابا جی نے بڑی مزے کی بات کی ہے، اشرفیوں کی ایک تھیلی ان کو دے دے۔ پرانے زمانے میں کوئی اچھا کام ہو تو اشرفیوں کی تھیلی دے دیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ جی یہ بابا جی کو اشرفیوں کی تھیلی دے دے۔ اشرفیوں کی تھیلی دے دی تو بابا نے کہا بادشاہ سلامت آپ کہہ رہے تھے کہ یہ درخت کب پھل دے گا، کب جو ہے وہ بڑا ہوگا، تو دیکھیں یہ کھڑے کھڑے میرے درخت نے پھل دے دیا۔ تو بادشاہ نے کہا واہ واہ واہ، یہ تو بات آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اپنے خدام سے کہا کہ ایک تھیلی اور بابا جی کو دے دیں۔ تو بابا نے جب دوسری تھیلی لی تو ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت لوگوں کے درخت سال میں ایک پھل دیتے ہیں اور میرے درخت نے کھڑے کھڑے 2 پھل دے دیے۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ نے اس کو ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دینے کو کہا اور فرمایا کہ جلدی جلدی سے یہاں سے نکلو ورنہ بادشاہ کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہو جائے گا۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم نے اپنا اپنا درخت لگانا ہے، اپنا اپنا پودا لگانا ہے اور اس درخت سے اللہ کا کوئی بندہ کھائے گا، کوئی پرندہ کھائے گا، اللہ کی کوئی مخلوق کھائے گی۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے اور اس چراغ سے انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی روشنی پائے گا۔ تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ یہ زندگی جئیں کہ ہمارے جینے سے کسی کا کوئی بھلا ہو، کسی کو کچھ حاصل ہو، کسی کو کچھ ملے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی خیر کا ذریعہ بنے گی۔ پانچویں بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ کورس کے دوران آپ حضرات کے سامنے ہمارے اداروں میں سے یا ہمارے کاموں میں سے بعض چیزوں کا تعارف آیا، تفصیلی شاید تعارف بھی نہیں آ سکا، لیکن انشاءاللہ العزیز رابطہ رہے گا تو سارے کام، ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ہمارا الحمدللہ مساجد کی تعمیر کا نظم اور مساجد کا نیٹ ورک ہے شہزاد ٹاؤن میں، چک شہزاد اسلام آباد میں اور اس کے قرب و جوار میں الحمدللہ متعدد مساجد اللہ نے اپنی رحمت سے تعمیر کرنے کا، اس کے انتظام و انصرام کا، اس کا ایک نظم بنانے کا اپنی رحمت سے موقع دیا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدارس کا سلسلہ ہے اور الحمدللہ اس وقت 6 مدارس ہمارے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سینکڑوں کی تعداد میں مسافر بچے رہائش اور ان کی جملہ کفالت، جملہ تعلیم اور اخراجات الحمدللہ ادارے کے زیر اہتمام ہوتے ہیں۔ علماء کرام کے لیے کورسز ہیں اور اسی طرح ہمارے ہاں میڈیا ٹریننگ کا سلسلہ ہے۔ گزشتہ 12-13 سال سے ہم مدارس کے لوگوں کو، علماء کو میڈیا کے حوالے سے ٹریننگ دیتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ اور ذرائع ابلاغ کو دعوتی اور دینی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی مشق کرواتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا بھر میں ہمارے ان دوستوں کا ایک نیٹ ورک موجود ہے جنہوں نے ہمارے ادارے سے تربیت حاصل کی۔ ہمارے ہاں جو حفظ قرآن کریم کا سلسلہ ہے الحمدللہ وہ ایک بڑا منفرد ہے، اس میں ہم بچوں کو قرآن کریم کا حفظ بھی کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرواتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں چھوٹے بچے بھی
قرآن کریم کا ترجمہ ان کو آتا ہے، جب وہ حفظ مکمل کرتے ہیں تو الحمدللہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی ان کا ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ یتیم بچوں کی کفالت کا نظم ہے الحمدللہ، مستحق گرانوں کے ساتھ تعاون کا نظم ہے، اور افطاری کا، اجتماعی دسترخوان کا، اور جو خیر کے سلسلے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الحمدللہ وہ ہمارے ادارے کے نظم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ حضرات میں سے سب نے میرا جو واٹس ایپ کا وہ ہے، اس پہ جو ڈی پی لگی ہے، جو اس پہ تصویر لگی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں دیکھی تو اسے ذرا دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ ہمارا ایک پروگرام ہے، منصوبہ ہے مستقبل قریب میں قرآن کمپلیکس کا۔ یہ آپ حضرات کے ساتھ یہ والی بات شیئر کرنا خاص طور پر ضروری ہے کہ ہم ایک قرآن مرکز قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس کی جگہ ہمارے پاس ہے، اور بہت آئیڈیل جگہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جس میں ایک مرلہ 35 لاکھ اس کی اوسط مالیت ہو، اور بہت مرکزی جگہ پر مین شاہراہ پہ ہے۔ الحمدللہ مسجد وہاں موجود ہے، مدرسہ قائم ہے، لیکن اس کو یعنی نئے سرے سے بھرپور انداز سے ایک ادارے کے طور پر انشاءاللہ تعمیر کرنے کا ارادہ ہے۔ تو یہ ایک خواب ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کی تعمیل کی صورت مقدر فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے جتنے دینی سلسلے ہیں ان میں آپ سب حضرات، آپ ہماری ٹیم کا، آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ جو حضرات اس کورس میں شامل رہے، آپ نے آج سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کوئی اجنبی ہیں، آپ ہمارے ان سارے کاموں کا حصہ ہیں، آپ اس کے ممبر ہیں، اور آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کاموں کے اجر میں آپ سب بھائیوں کو انشاءاللہ العزیز شامل کریں گے۔ تو ان کاموں کا اپنا کام سمجھیں گے۔ کوئی ساتھی اپنی خدمات پیش کرنا چاہیں، کوئی ساتھی کسی قسم کا جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالنا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں، خاص طور پر یہ جو ہماری آن لائن کورسز کا سلسلہ ہے، اس میں آپ میں سے بہت سارے دوست آئی ٹی کے شعبے کے ہیں، اور اسی طرح مختلف شعبوں کے لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی خدمات اور خاص طور پر مالی تعاون، آپ کو پتہ ہے کہ جو دینی کام ہیں وہ اجتماعی مالی تعاون سے چلتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیں مسجد نبوی جنت سے بن کے آ سکتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفر موجود تھی کہ اگر آپ چاہیں تو تہامہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، اور ان پہاڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، بلکہ چندہ مانگا، مسجد نبی کے تعاون کے لیے اپیل فرمائی، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستورات میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خیر کے کاموں کے لیے ان کو انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین فرمائی۔ تو یہ جو تعاون کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ تعاون کرنے کا سلسلہ ہمارے دین کے لیے اور ہمارے دینی کاموں کے لیے ایک شروع سے چلنے والی روایت ہے۔ تو میری سارے بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنا حصہ بھی ڈالیں، دیگر دوستوں کو بھی متوجہ کریں، سنت سمجھ کر کریں، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہمارے جان کو، ہمارے مال کو اور ہمارے وقت کو اللہ اپنی رحمت سے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ کسی کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمارا وقت قبول فرما لیں، ہمارا مال قبول فرما لیں، ہماری جو چیز بھی قبول فرما لیں۔ تعاون کی ترتیب آپ حضرات کو بتا دی ہے، انشاءاللہ جی دوبارہ سے وہ جو بینک اکاؤنٹس اور جو تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ گروپوں میں شیئر کر دی جائے گی۔ تو جو ساتھی بھی جب بھی ان خیر کے سلسلوں میں تعاون کرنا چاہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ضرور تعاون کریں، اور اسی طرح کوئی بھائی بھی اپنے علاقے میں کسی جگہ پر بھی کوئی خیر کا کام کرنے کا ارادہ رکھیں تو ہمیں ان خیر کے کاموں میں شامل ہونے کا موقع ضرور دیں، مشاورت ضرور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیروں کا ذریعہ بنا دیں۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات نے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر دعا ضرور کرنی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ دعا کی برکت سے اور فکر مندی کی برکت سے، رجوع اللہ کی برکت سے الحمدللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایسی صورتیں مقدر فرماتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے، جو فرصت ہمیں دی ہے، اور یہ جو ہمارے دین کے کاموں میں اجتماعی تعاون کا، چندہ کا، اور ایک روپیہ، 10 روپے، 100 روپیہ دینے کا جو ایک نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا بڑا احسان ہے کہ ہر بندہ، وہ امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، وہ اس تعاون میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور بس اوقات ایک آدمی خود نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ کسی دوسرے کو کہے گا، متوجہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز
وہ اس خیر کا ذریعہ بن جائے گا. دینے والے کو بھی اللہ اجر نصیب فرمائیں گے اور متوجہ کرنے والے کو بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس پر اجر نصیب فرمائیں گے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں اور اس کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں اور دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھنی ہے بھائی کہ اگر کبھی بھی آپ حضرات کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ شامل ہو سکیں، کورس نہیں کر رہے، لیکن کٹنا نہیں ہے. ایک آدمی 1 سال نہیں آیا، 6 مہینے نہیں آیا، ایک دن اسے خیال آیا کہ یار یہ میں کن چکروں میں پڑ گیا، مجھے لوٹ جانا چاہیے. تو بھائی آپ کا یہ گھر ہے، آپ نے لوٹ کر آنا ہے، لازمی لوٹ کر آنا ہے. کسی بھائی نے یہ نہیں کہنا کہ جی میں تو چونکہ اتنے دن کلاس میں شامل نہیں ہوا اب کیا ہو جائے گا. نہیں بھائی، جس دن بھی ہم لوٹ آئیں گے نا وہی دن ہمارے لیے کامیابی کا اور نجات کا دن ہوگا. اس لیے سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جب کبھی بھی زندگی میں یہ احساس ہو تو ہم سارے یہ کوشش کریں کہ ہم دین کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہم سے ہی پڑھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو پانی ہے نا ہر انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو اتنا ہی آسان کر دیا ہے. یہ سانس لینا، ہوا، آکسیجن ہر ایک کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو اتنا ہی عام کر دیا ہے. ابھی میں نے سنا کہ اٹلی میں یا یہ جن ممالک میں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ مسائل ہوئے تو وہاں ایک بزرگ تھے، بوڑھا آدمی تھا، اس بیچارے کو کرونا وائرس ہوا اور وہ وینٹیلیٹر پہ رہا. اور جب وہ وہاں سے اللہ نے کیا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اسے صحت ملی اور وہ فارغ ہوا، تو اسے ہاسپٹل والوں نے وینٹیلیٹر کے چارجز دیے، اس کا بل دیا. تو وہ غالباً $96,000 یا کتنا بنا، جتنے دن وہ بیچارہ وینٹیلیٹر پہ رہا اس کا بل اسے دیا گیا. تو وہ بل دیکھ کر رونا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے پوری زندگی فری میں مفت میں سانس لینے کی اجازت دیے رکھی، اس کا میں کتنا مقروض ہوں. تو بھائی ہم سارے اس اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، سانس سے لے کر ہر ایک نعمت. اور اسی طرح اللہ کا دین اور قرآن، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے اللہ نے اسے سال اور آسان فرمایا. اور ان حضرات کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے جو مساجد مدارس چلا رہے ہیں، علماء ہیں، اپنی زندگیاں اپنی جوانیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں. خدا نخواستہ یہ حضرات نہ ہوتے تو بھائی دنیا کے اندر بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی لوگ کلمے سے، دین کی محنت سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے. سب کے قرب و جوار میں علماء ہوں گے اور یقیناً ہوں گے، اور ہم نے کبھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا ہوگا. میری سب سے درخواست ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان علماء کرام سے وابستہ ہوں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور ہمارے لائق خدمت کوئی بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز ہم ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیں. اور یہ جو کوشش ہوئی، کاوش ہوئی، یہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کی ایک کاوش اور ایک ذریعہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ ایسے وقت میں کہ جب کرونا وائرس ہے، بحران کی کیفیت ہے، اللہ نے ہمارے لیے ایک امکان کی شکل پیدا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس کی قدر کرنی ہے، شکرانے کے نوافل پڑھنے. الحمدللہ میں نے ابھی شکرانے کے نوافل بھی پڑھے، اور سب حضرات سے گزارش ہے کہ شکرانے کے نوافل پڑھیں. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور الحمدللہ اس نعمت سے ہمیں نوازا. انشاءاللہ العزیز 3 جون سے مرد حضرات کے لیے الگ، خواتین کے لیے الگ، اور اسی طرح تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس کی الگ کلاس، اور فہم دین کورس ایک شروع کریں گے 40 روزہ. یہ جو آج کل ہمارے یہاں اسکول کالجز میں بچیوں کو چھٹیاں ہو گئی، تو ان چھٹیوں میں تاکہ وہ بنیادی دینی تعلیمات حاصل کر سکیں، اس طرح کے 3-4 آن لائن کورسز یہ بھی ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مدرسے کا نظم ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی یہ طے کیا کہ انشاءاللہ العزیز اس کے بھی آن لائن کورسز انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے گھروں میں بیٹھ کر اپنی ساری مصروفیات کے ساتھ دین سیکھنے کا یہ موقع ملنا، اسے غنیمت سمجھیں اور اس کی طرف متوجہ رہیں اور اس کو حاصل کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو سکھانے کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ جس قسم کا بھی کسی بھائی کا حصہ پڑ جائے اس خیر میں، وہ جس درجے میں شامل ہو سکے، جو بھی اس کی 1000 صورتیں ہو سکتی ہیں، تو کوئی بھائی بھی اس سے محروم نہ رہے، اس سے پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اور ان کورسز کی
तैयारी के लिए इन कोर्सेज़ की तैयारी के लिए जिन जिन हजरात ने मेहनत की, ये सारी मेहनत भाई हमारी नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे हैं, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने प्रोग्राम बनाए, जिन्होंने कोर्सेज तैयार किए। अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। जिन जिन हजरात के ज़रिए से अल्लाह ताला का दीन हम तक पहुँचा, अल्लाह करीम अपनी रहमत से उन सब को अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमा दें। सब के लिए दुआ फरमाएं। ये एक भाई कह रहे हैं कि अगर कोई घर बैठे खुद कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना चाहे तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? भाई हिफ्स का या जो भी कोई चीज़ घर बैठे कोई साथी पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में आसानी है, लेकिन उस्ताद ज़रूर रखें, उस्ताद से ज़रूर रहनुमाई लें। उस्ताद के बगैर भाई कोई चीज़ भी आप करेंगे, वो दुनिया की चीज़ें अगर नहीं हो सकती तो दीन और कुरान नहीं हो सकता। अलबत्ता ये है कि इसका नज़म बन जाए। हिफ्स का जो मामला है वो थोड़ा सा मेहनत चाहता है, लेकिन अज़म हो, इरादा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आदमी हर चीज़ कर लेता है। तो अगर ज़्यादा ना भी कर सकें, कम अज़ कम मुंतखब सूरतें याद कर लें, कुछ ना कुछ कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मस्जिद में शुरू किया, अल्लाह ताला की रहमत से हमारे 20 साथियों ने सूरह यासीन हिफ्ज़ की, 20 साथियों ने सूरह मुल्क हिफ्ज़ की, और इसी तरह मुंतखब सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। लेकिन हिफ्ज़ करने से पहले किसी कारी साहब से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ ज़रूर लें, इससे कि अगर दुरुस्त नहीं पढ़ा हुआ होगा तो उसी तरह हिफ्ज़ का हो जाएगा, याद हो जाएगा, और फिर उसको दोबारा ठीक करना मुमकिन नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का नज़म है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने पूरी इसकी टीम बनाई है, मर्द कारी हज़रात की, उलमा की भी, और ख़्वातीन कारियात मुअल्लिमात की भी। तो जो साथी भाई उन हज़रात से अलग से टाइम लेना चाहें तो उसके लिए भी राब्ता फरमा सकते हैं। मैं एहतियातन अपना नंबर दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नंबर ले लें, और इस बारे में भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए कि जो साथी राब्ता करते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त जवाब ना मिले तो उनके जहन में रहे कि वो मैसेज कर दिया करें, लिख कर मैसेज व्हाट्सएप पे। सबसे ज़्यादा सहूलत वाली बात यह है कि लिख कर वो मैसेज कर दिया जाए, और लिखते हुए भी ये ख्याल रहे कि पूरी बात लिखें। किस्तों, बहुत सारे रात किस्तों में बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, अल्लाह का करम है जी, फिर एक बात करेंगे और उसके बाद तो किस्तों में नहीं। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बहुत सारे बंदों की के मामलात अल्लाह ने हमसे मुतल्लिक किए, तो साथियों से, भाइयों बहनों से गुजारिश है कि पूरी बात लिखें, मुकम्मल अपना तारुफ लिख कर, बात करने का मकसद लिख कर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बात लिख कर वो भेज देंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ उसका जवाब मिल जाएगा। तो कॉल अगर खुदा न खास्ता रिसीव ना हो तो इस पर माजरत है, और इस तरह लिख कर मैसेज कर देंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ उसका ज़रूर जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि दुआ फरमा लें। जी, दुआ से पहले जो हज़रात रेगुलर क्लास में शामिल रहे उनको असनाद दी जाएंगी, और असनाद चूँकि अभी आजकल भेजना करना बहुत ज़रा मुश्किल बात है, तो हम व्हाट्सएप पे ही आपको भेज देंगे ऑनलाइन ही असनाद, और आप अपने तौर पर उनको इंशाअल्लाह जी प्रिंट करवा लेंगे। लेकिन ये असनाद सिर्फ उन दोस्तों के लिए हैं जो रेगुलर क्लास का हिस्सा रहे। जो रेगुलर नहीं हिस्सा रहे उनसे माजरत है। इंशाअल्लाह जब वो रेगुलर शामिल होंगे तो उनको असनाद दी जाएंगी। जो हज़रात रेगुलर शामिल रहे उनमें से बहुत सारों के नाम आ गए, जिनके नाम नहीं आए तो वो अपना दुरुस्त नाम ग्रुप में शेयर कर देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको रहनुमाई कर दी जाएगी।